ہمیں جو شرائط لکھی ہوئی پہنچائی گئی ہیں، ہمیں یہ تمام شرائط قبول ہے، میں نے دستخط کر دیا ہے. اب جناب وقت بچایا جائے، کارروائی شروع کر رہے ہیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. میں گفتگو تو پہلے ملک ہارون صاحب نو درخواست کرے سا کہ کچھ حالات واقعات وہ آ کے تے بیان کرے سن، اس تو بعد کاروائی شروع ہو سی. یہ مناسب نہیں ہے حضرت، وہ فریق ہے نا جی. آپ مناظرے نہیں، فضل رسول صاحب آپ مناظرے کے لیے ہیں. آپ ہمارے جناب گزارش یہ ہے کہ مناظر بات سنیں نا، میری بات سنیں. کوئی بھی عالم دین بھائی بات سنیں نا جی. اگر مناظرے کے لیے آئے تو ابتدائی سے مناظرہ ہی شروع کر دینا چاہیے تھا. لاؤڈ اسپیکر چلاؤ. ابتدا سے مناظرہ ہی شروع کر دینا چاہیے تھا. میں رکھو نہیں، جو آدمی مناظر نہیں ان کی طرف سے گفتگو ہم نے بطیب خاطر سنی، اور آپ اگر یہ بھی نہیں پتا، ہمارا مقصد قطعاً تنازع نہیں، ہمارا مقصد حق تک پہنچنا. دیکھیے انشاءاللہ میں ابھی واضح کرتا ہوں. بات تو سن لیں، بعد میں واضح کرنا، بات تو سن لیں. آؤ جی آؤ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ ثالث بھی مقرر کر رہے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ثالث مقرر کر رہے ہیں، مناظرہ ہو رہا ہے، ان کو زیادہ معلومات ہیں، اس لیے ہم پھر وہی بات خاص کریں گے. بات سننے نہیں چاہتے آپ تو کیا کریں گے؟ ہمارا کم ہوگا. آپ اپنے زمینداری پر نہ جائیں، آپ چپ کر کے بات سنیں. چپ کر کے تو بات سنو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ مناظر ہیں، چپ کر کے بات سنیں. آپ ثالث ہیں. میں اور بات کر رہا ہوں، مجھے کرنے تو دے، پتہ نہیں میں کیا کہتا ہوں. قبلہ شیخ الحدیث صاحب جو فرما رہے ہیں، کیا سنیں تو صحیح نا، سنیں تو صحیح. سنیں تو صحیح. کمال کرتے ہو. مناظرہ ملک ہارون صاحب نے نہیں کرنا ہے، وہ ہمارے مناظرہ میں نہیں کر رہا، ہے. میں اور بات کر رہا ہوں. بات تو سنیں، اس کے بعد آپ اعتراض کریں کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مناظرہ ہو رہا ہے یا مسئلے کی تحقیق ہو رہی ہے. جو لوگ مسئلے سے متعلق ہیں فریقین، ان میں سے یہاں کون ہے؟ وہ ثالث وہ بنائیں گے یا دوسرے لوگ ثالث بنائیں گے؟ مجھے یہ بتا دیں علماء کرام، وہ کہاں ہیں؟ بسم اللہ. ایک آدمی جو تحقیق کر کے حکم بن کے فیصلہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ایک غیر متعلق آدمی کے فتوے پر وہ فریق بن رہا ہے، اس کا کیا حق ہے؟ وہ مولانا صاحب تو بولے ہیں اس لیے کہ حکم تھے، وہ ملک صاحب کون لگتے ہیں اس بات کے کہ وہ ضرور دخل دیں؟ مجھے بتائیں. اچھا ایک منٹ ملک صاحب، ایک منٹ. ایک گزارش ہے کہ یہاں پر کسی طرح کی نعرہ بازی یا اپنے مناظر کو داد دینا یا مد مقابل مناظر کی تصحیح کرنا، اپنے تمام متعلقین کو اس سے اجتناب کرنے کا سخت حکم دیا جائے. یہ جلسہ نہیں ہے کہ یہاں پر آپ آگے داد دیں یا آگے نعرہ لگائیں، یہ جلسہ نہیں ہے. اس سے وقت جو ہے وہ زیادہ خرچ ہوگا. صحیح ہے. ایک بات سب سامعین سن لیں، یہ انہوں نے صحیح فرما دیا، تو یہ ہمارے اتفاق سے یہ بات طے ہے کہ آپ کسی طرح کا کوئی کلمہ بول کر نہ داد دیں گے، نہ مذمت کریں گے، نہ نعرہ لگائیں گے. جو ایسا کرے گا اسے بحکم انتظامیہ جائے مناظرہ سے خارج کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جناب؟ میں پوچھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ جو بندہ اس طرح کا ماحول بنائے اس کو خارج کر دیا جائے؟ یہ شرط لکھی نہیں گئی جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شرائط میں یہ بات لکھی ابھی نہیں لکھ گئی. لیتے ہیں. ابھی پہلے اپنا ماحول بنانا، ایک طرف سے داد دینا اپنے مناظر بولنے والا پہلے اپنا تعارف کرائے کہ میں کون بول رہا ہوں. جی میں جانتے کہ کون بول رہا ہوں. میرا نام جان محمد ہے، میں معاون مناظر ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے عرض کیا بخدا کہتا ہوں کہ میں نے دیانتداری سے عرض کیا ہے، علماء کے احترام میں عرض کیا ہے، تو علماء کا احترام ہو. ٹھیک ہے جی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غیر متعلق آدمی کے بولنے کا کیا حق ہے شریف؟ مناظرے میں تو جناب سے پھر مناظر ہی بولتا ہے نا. نہیں، جب اس سے پہلے صاحبزادہ صاحب نے اس کو کوئی وضاحت کا حق نہیں ہے. ان کا فریقین کہاں ہے؟ فریقین ہم اس وقت بالکل خاموش مجھے ہیں. بتائیں فریقین لائیں. فریقین جی موجود ہے جناب، میں بول رہا ہوں. نہیں، آپ فریق نہیں ہیں، آپ فریقین مسئلے کے فریقین لائیں. کہاں ہیں وہ؟ جن کو کھانے والے کہاں ہیں؟ دوسرے کہاں ہیں؟ ان کو لاؤ. مسئلہ کسی کا یہ بھی شرائط میں لکھا تھا جو آپ فرما رہے ہیں. شرائط کو چھوڑو، میری بات سنو. لاؤ شریف طور پر مجھے بتاؤ.
شرعی طور پر مجھے بتاؤ، شرعی طور پر جو پہلے حضرت صاحبزادہ صاحب نے بیان فرمایا ہے وہ ہم نے بسر و چشم اس کو، وہ تو حکم تھے، ان کا فیصلہ تھا. ابھی اس ملازمہ میں وہ حکم نہیں ہے. دوسرے کا کیا حق ہے؟ نہیں، یہ غیر شرعی بات نہیں ہونے دوں گا. بات سنو، غیر شرعی بات نہیں ہوگی. خود رسول صاحب آپ وضاحت فرمائیں، کوئی بات کرنا چاہیں. اس سے پہلے وہ حکم ان کا حق ہے. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جناب. جو آپ فرما رہے ہیں نا جی مولانا عبدالحق صاحب حکم ہے، وہ اس وقت حکم نہیں ہے. اس وقت ہے غیر شرعی علاج، غیر شرعی، یہ علاج ہی غیر شرعی ہے. یہ علاج بعض نے بات کرنے دیں. جی ملک ہارون صاحب نہیں بولے کہ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. ہم نے عرض کیا کہ کوئی عالم دین اگر کچھ حاضرین کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو وہ ہدایات دیں، نہیں تو ہم کاروائی شروع کرتے ہیں. جی 2 منٹ صرف ایک گزارش ہے جناب، میری بات سن لیں کہ جب اس مناظرے کی کاروائی سے پہلے جو یک طرفہ طور پر تمہیدی بیان کیا گیا ہے ہم خاموشی سے سنتے رہے. اب ہماری طرف سے اگر کوئی پس منظر بیان کرنا چاہتا ہے تو کیوں اس بات کو برداشت نہیں کیا جا رہا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا فضل رسول صاحب نے تحریر لکھی ہے وہ بیان کریں. اگر باقاعدہ آپ تو نہیں بول رہے تھے نا، پس منظر تو آپ نہیں بیان کر رہے. استاد محترم ثالث ہیں، فیصلہ لکھنے اور لکھانے والے ہیں. جی 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 آتے جی اس طرف آنے ہیں جناب، آنے ہیں اس طرف. جی لیکن اس کی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں ان باتوں کو چھوڑیں، اصل موضوع کی طرف آئیں. باقاعدہ کاروائی شروع کرتے ہیں. مجھے اجازت دیں، میں خطبہ پڑھ رہا ہوں. ہماری طرف سے ٹھیک ہے جناب، آپ نے ہماری طرف سے جی ثالث حضرات کون ہیں، مومن کون ہیں؟ آپ ان حضرات کو بٹھا دیں جو کھڑے ہوئے ہیں. بار بار یہ اپیل کی جا رہی تھی کہ امن و امان اور سکون کے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ ہر بات آپ کو سمجھ آئے گی. سکون کے ساتھ بیٹھیں. ملک ہارون صاحب بندیال اور ملک حاجی مظفر صاحب آپ کچھ کنٹرول فرمائیں تاکہ لوگ سکون کے ساتھ بیٹھیں، ہم بات کر سکیں. میری طرف سے صدر مناظر حضرت العلامہ مولانا نیاز احمد صاحب اور ثالث حضرات میں سے استاد العلماء بحقی وقت حضرت العلام مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی، اور دوسرے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الہی بخش صاحب، اور تیسرے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ شاہ. یہ میری طرف سے ثالث ہوں گے. اور صدر مناظر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صاحب، اور معاملت کرنے والے حضرت علامہ مولانا جہان محمد صاحب مصطفی اور حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب یہ معاملت فرمائیں گے. اب آپ چونکہ اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اس لیے آپ پہلے اپنا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق نور نبیہ من نورہ قبل الاشیاء وشرفہ بالنبوۃ وآدم بین الطین والماء ونبوته الدائمة منزهة عن شأن الزوال والانقطاع ومستمرة في الأرض والسماء